ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہم زد فزد۔ اللہ پاک اس بچے کے علم اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لائے دور دراز سے، میں آپ تمام کے آنے پر آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور بلا تاخیر جناب میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا استاذ العلماء جناب حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ وقال تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدو عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم والعلماء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء كمثل النجوم في السماء تهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهدى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہماری زندگیوں کا مقصود وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، امیر ہے یا غریب ہے، بادشاہ ہے یا وزیر ہے، عالم ہے یا جاہل ہے، ہر ایک کی زندگی کا مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ مرد اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اور عورت کی زندگی کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ جو ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، آج وہ مقصد ہم سے نکلا ہوا ہے۔ ہم اپنے راستے سے بھٹک چکے ہیں، ہمارے ارادے بدل گئے، ہمارا مقصد بدل گیا، ہماری سوچ بدل گئی، ہماری فکر بدل گئی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پا لینا، اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لینا، یہ سب سے بڑی نجات ہے۔
کہ جس نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ٹھکرا دیا اس نے سب کچھ کو ٹھکرا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا راستہ وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصود نہیں رہا، اس لیے کہ ہم آج معرفت سے خالی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ جب تک آدمی کو کسی کا استحضار نہ ہو یہ کون ہے، اس وقت تک آدمی اس کو ملنا نہیں چاہتا۔ اگر پتہ چل جائے اس کی حیثیت کا، اس کے مقام کا، تو پھر آدمی دوڑ لگاتا ہے کہ یار اتنا بڑا آدمی ہے، مجھے اس کو ملنا چاہیے، مجھے اس کے پاس جانا چاہیے، مجھے اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے، وہ کسی موقع پر میرے کام آ سکتا ہے، کسی مصیبت میں میرے کام آ سکتا ہے۔ جب کسی کی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر آدمی تعلقات جوڑنے کے لیے، تعلقات استوار کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے کہ میرا تعلق جڑ جائے، پھر راستے ڈھونڈتا ہے، تعلق اور واسطے ڈھونڈتا ہے کہ میرا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے کوئی سلام دعا ہو جائے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار نہیں ہے کہ اللہ کون ہے، جس وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں۔ حالانکہ ہم قرآن پاک کو کھول کر دیکھیں، قرآن پاک کا ایک ایک صفحہ، ایک ایک آیت، ایک ایک قرآن کا لفظ وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قوت کو بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو بتلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی حیثیت کو بتلا رہا ہے، اس کی علو شان کو بتلا رہا ہے، وہ کیسا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ قلوب الملوک بیدہ، بادشاہوں کے دل بھی اس کے قبضے میں ہیں، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، اگر اللہ تعالیٰ رات کو روک دے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو دن لا سکے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل، اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک دے تم میں سے کس میں طاقت ہے کہ جو رات کو لے آئے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، وہ ایسا بادشاہ ہے کہ سارے بادشاہ اس کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے کرسی سے اتار دے، وہ جس کو چاہے کرسی پر بٹھا دے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے۔ اس کا تصرف، اس کا امر صرف زمین پر نہیں ہے، اس کا امر، اس کا تصرف آسمانوں پر بھی ہے۔ آسمانوں پر حکومت اسی کی ہے، اسی کا امر چلتا ہے، اسی کا تصرف ہے۔ آسمان پر اٹھنے والی ہوائیں اور فضائیں، ان پر بھی امر اللہ کا ہے۔ آسمان پر اٹھنے والے بادل، ان پر بھی امر اللہ کا ہے۔ ان بادلوں کو کہاں برسانا ہے، کتنا برسانا ہے، اس پر بھی اللہ کا امر ہے۔ بادل برستے ہیں، پانی چلتا ہے، اور وہ پانی کدھر کو جائے گا، اس پر بھی امر اللہ کا ہے۔ کس کھیت میں پہنچے گا، کس انسان تک جائے گا، کس کا گھونٹ بنے گا، اس پر امر اللہ کا چلتا ہے۔ ہواؤں پر اس کا قبضہ، فضاؤں پر اس کا قبضہ، زمین پر اس کا قبضہ، پہاڑوں پر اس کا قبضہ، جنات پر اس کا قبضہ،
انسانوں پر اس کا قبضہ، اور جنگل کے جتنے بھی درندے ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، ان سب پر امر اللہ کا ہے، تصرف اللہ کا ہے، اللہ ہی کی چلتی ہے، کسی کے بس میں کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ انسان اپنے وجود پر بھی قادر کوئی نہیں ہے، انسان اپنے وجود پر بھی قادر کوئی نہیں، انسان اپنے ایک سانس کا بھی مالک کوئی نہیں ہے۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، اس سانس پر بھی امر اللہ کا ہے، زبان کا ایک ایک بول ہے، اس بول پر بھی امر اللہ کا ہے، آنکھ کی حرکت پر بھی امر اللہ کا ہے، اور پاؤں کے اٹھنے پر اس پر بھی امر اللہ کا ہے، ہاتھ کی پکڑ، اس پکڑ پر بھی امر اللہ کا ہے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنی بڑی طاقت اور قوت کا مالک ہے، اتنے بڑے نظام کو چلا رہا ہے، اس ذات کا تعلق ہمیں مل جائے، اس ذات کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے، اس ذات کے ساتھ ہمارا تعلق قائم ہو جائے، تو جس نے اس کے ساتھ جوڑ لیا، اپنا تعلق قائم کر لیا، وہ دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ دنیا میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو دیکھ لیا کہ ان کے دلوں میں میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، ان کے دلوں کے اندر میرے علاوہ کچھ نہیں، ان کے دلوں میں میری محبت غالب ہے، ان کے دلوں کے اندر میری رضا کی تڑپ ہے، یہ میری رضا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آسمانوں سے اپنی رضا کا پروانہ جاری کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے بھی کہہ دیا ہاں میں ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھ لیا، یہ میری رضا کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کر رو رہے ہیں میری رضا کے لیے، یہ دن بھر خاک چھان رہے ہیں میری رضا کے لیے، یہ مارے کھا رہے ہیں میری رضا کے لیے، یہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں میری رضا کے لیے، یہ اعلاء کلمت اللہ کے کلمے کو بلند کرتے ہوئے پھر رہے ہیں یہ میری رضا کے لیے، یہ پوری دنیا میں چل پھر رہے ہیں یہ میری رضا کے لیے، لہٰذا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ اور جس ذات سے، جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کرتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اے جبریل فلاں بن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، فلاں بن فلاں سے میں راضی ہو گیا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل سے فرماتے ہیں اے جبریل آسمان پر اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، لہذا آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی فرشتے ہیں، اس بندے سے محبت کریں۔ تمام فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبریل آسمان دنیا سے، انسانوں کے اندر، مخلوقات میں اعلان کر دو کہ فلاں بن فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، ساری مخلوق اس سے محبت کرے۔ جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے مخلوقات میں اعلان کر دیتے ہیں اے ساری مخلوق، فلاں بن فلاں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے، لہذا تم اس سے محبت کرو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت کو اور مقبولیت کو بندوں کے اندر اتار دیتے ہیں۔ پھر اس کی محبوبیت اور مقبولیت صرف انسانوں میں نہیں ہوتی، پھر جانور بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر ہوائیں اور فضائیں بھی اس کے تابع چلتی ہیں، پھر کائنات کا نظام اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ یہ کون ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے اعلان کر دیا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بندہ یا فلاں بندی یہ اللہ کی محبوب بن گئی ہے، یہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی رضا لے لی ہے، اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے راضی ہو کر مقبولیت رکھ دی ہے۔ پھر ہر آدمی اس سے محبت کرتا ہے، ہر جاندار اس سے محبت کرتا ہے، ہر بے جان چیز بھی اس سے محبت کرتی ہے، ہوائیں بھی اس کے تابع چلتی ہیں، پانی بھی اسی کے تابع چلتے ہیں، سورج کی کرنیں بھی اسی کے تابع ہو جاتی ہیں، جنگل کے درندے، شیر اور چیتے جیسے جانور وہ بھی اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا ہماری زندگی کا مقصود ہے، اس کے علاوہ ہماری زندگی کا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تجارت سے مقصود اللہ کی رضا ہے، زراعت سے مقصود اللہ کی رضا ہے، ملازمت سے مقصود اللہ کی رضا ہے، مزدوری سے مقصود اللہ کی رضا ہے، نماز سے مقصود اللہ کی رضا ہے، روزے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، حج عمرے سے مقصود اللہ کی رضا ہے، صدقہ اور خیرات سے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ ان ساری چیزوں کا مقصود اور لب لباب اللہ کی رضا ہے۔ یہ بھی ہمارے ذہن میں رہے، یہ بات نہیں ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات یہ دین ہیں، اور تجارت، ملازمت اور اپنی زراعت اور مزدوری یہ نعوذ باللہ کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بھی دین ہے، تجارت بھی دین ہے، زراعت بھی دین ہے، ملازمت بھی دین ہے، مزدوری بھی دین ہے، محنت کرنا بھی دین ہے، یہ سب کا سب دین ہے، لیکن ان چیزوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع کرنا ہے، یہ عین دین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی دعوت نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں، اسلام میں ایسا کوئی درس نہیں ہے کہ دکانوں کو چھوڑ دو جنگلوں کو نکل جاؤ، اپنے دفتروں کو چھوڑ دو اور جنگل بیابانوں میں نکل جاؤ۔ اسلام میں ایسا کوئی سبق، ایسا کوئی درس نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو تالے لگا دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور باہر نکل جاؤ، ویرانوں میں پھرو اور وہاں جا کے عبادت کرو۔ اسلام میں ایسا کوئی درس نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا یہ بھی دین ہے، اولاد کی تربیت کرنا یہ بھی دین ہے، اولاد کو پالنا یہ بھی دین ہے، نکاح کرنا یہ بھی دین ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا یہ بھی دین ہے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ بھی دین ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے رہنا یہ بھی دین ہے، غریبوں کے ساتھ اچھا تعاون کرنا، غریبوں کے سر پر ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے لیے سہارا بننا یہ دین ہے، یہ سارا کا سارا دین ہے۔ اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے، اسلام نے ہمیں رہبان نہیں بنایا کہ ہم لوگ نکل جائیں اور پیچھے سب کو خیر آباد کہہ دیں اور سلام کہہ کے نکل جائیں کہ میں تو اب اللہ والا بن گیا ہوں، میں تو اللہ والا بن گیا ہوں، لہذا میرے لیے نہ کوئی بیوی کی حیثیت، نہ بچوں کی حیثیت، نہ ماں باپ کی حیثیت اور نہ رشتہ داروں کی حیثیت، نہ پڑوسیوں کی حیثیت، نہ بڑے چھوٹے کی حیثیت، میں تو اللہ والا بن گیا ہوں۔ ایسا درس اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام نے دین دیا ہے کہ ان سب رشتوں کو نبھانا یہ دین ہے، ان سارے رشتوں کو نبھانا دین ہے۔ لیکن یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یہ دین ہمیں ملے گا کہاں سے؟ یہ علماء کے دروازے کھٹکھٹانے سے، علماء کی صحبت میں بیٹھنے سے، علماء کے پاس آنے سے، چند گھڑیاں ان کے قدموں میں بیٹھنے سے ہمیں ملے گا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا مقدس اور کتنا پیارا دین دیا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر سے علماء کی محبت نکل گئی، علماء کا بغض آ گیا، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، بہت بڑے خطرے کی گھنٹی۔ گویا کہ ہم لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے۔ جس آدمی نے علماء کو چھوڑ دیا وہ صراط مستقیم سے بھٹک گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان پر ستارے، جیسے آسمان پر ستارے ہیں، یہتدی بہ فی ظلمات البر والبحر، کہ جن ستاروں کے ذریعے سے خشکی اور تری میں، دن اور رات میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، سیدھا راستہ اپنا اختیار کیا جاتا ہے، منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ وہ راستے ہیں فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، خشکی اور تری کے اندھیروں کے اندر راستہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کو آسمان پر ستارے دیکھنے ہوں گے۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے، اس وقت اتنی لائٹیں نہیں تھیں، اس وقت اتنا کوئی راستوں کا انتظام نہیں تھا، اس وقت آسمان پر ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزلیں طے کی جاتی تھی۔ اور آج بھی سمندری سفر کرنے والے بحری جہاز جتنے بھی ہیں آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو طے کرتے ہیں، آج بھی یہ موجود ہے۔
کہ آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، علماء کی مثال تو آسمان کے ستاروں کی طرح ہے۔ فَإِذَا انطُمِسَتِ النُّجُومُ، اگر یہ ستارے ماند پڑ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر خطرہ ہے، اوشک، قریب ہے، خطرہ ہے، ان تضل الہداۃ، کہ خطرہ ہے کہ کہیں سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ بھی کہیں بھٹک نہ جائیں، صراط مستقیم پر چلنے والے بھی کہیں نہ بھٹک جائیں۔ اگر علماء کو چھوڑ دیں گے تو سیدھے راستے پر چلنے والے بھی بھٹک جائیں گے، دین کا کام کرنے والے بھی بھٹک جائیں گے، دین کا راستہ چلنے والے بھی، دین کے راستے پر چلنے والے بھی، خطرہ ہے کہ یہ بھی کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، آج ہم ان علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ان علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ علماء کی آپ لوگوں کو کیا شان بتلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پہلے قدم سے لے کر ان کی موت تک اللہ کے رسول نے شان بتلائی ہے۔ ایک ہی حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قدم اٹھنے سے لے کر ان کی موت تک ان کے بارے میں بتا دیا کہ علماء کون ہیں۔ من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو آدمی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی راستہ اختیار کرے جس سے مقصود علم حاصل کرنا ہو، کوئی بچہ ہے، جوان ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 20 سال کا ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جو بھی کوئی علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے راستے پر ڈال دیتے ہیں۔ پہلا قدم تو یہ ہو گیا کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے قدم اٹھائے گا یہ آدمی جنت کے راستے پر چل پڑا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا، فرشتے اپنے پر طالب علم کی خوشنودی کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ اتنی اعلیٰ مخلوق، نورانی مخلوق اپنے پر طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا رہے ہیں، اپنے پر طالب علم کے پاؤں کے نیچے بچھا رہے ہیں، برکت کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے سامنے کوئی بڑا آدمی آ جائے، ہم اس کی چاپلوسی کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اس کے لیے پھول بچھاتے ہیں، اس کے لیے کارپیٹ بچھاتے ہیں، اس کے لیے اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کرتے ہیں، اس کو خوش کرنے کے لیے کہ یہ بڑا خوش ہو جائے۔ طالب علم کا مقام فرشتوں کے ہاں اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ فرشتوں نے اپنے پر ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاؤں کے نیچے بچھا دیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ اس عالم کے لیے جتنی بھی مخلوق ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ساری کی ساری مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْبَحْرِ، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر بھی اس عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور ہم اس عالم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اس عالم کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا بندوبست کر دیا، اس کے گناہوں کو معاف کرنے کا بندوبست کر دیا کہ ساری مخلوقات کو اس کے گناہوں کے استغفار میں لگا دیا، اور تم لوگ اس پر تنقید کر رہے ہو، تم لوگ اس پر اپنی لب کشائی کر رہے ہو، تم لوگ اس پر اعتراض کر رہے ہو، تم لوگ ان کے عیوب کو دیکھتے ہو، پھر ان کے عیوب کو اچھالتے ہو، ان پر باتیں کرتے ہو، ان کی غیبتیں بیٹھ کر کرتے ہو، جبکہ آسمان اور زمین کی ساری مخلوق ان کے عیوب کے لیے تو ان کے لیے استغفار کر رہی کہ اللہ اس کے سارے عیوب کو معاف کر دے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے کہ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر۔
14ویں رات کا چاند جب چمکتا ہے سارے ستارے ماند پڑ جاتے ہیں، ستارہ ہی کوئی نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک عالم کی مثال ہے، اس کے سامنے سارے عابد ماند پڑ گئے ہیں، ایک عالم اتنا اعلیٰ درجے کا ہے۔ دوسری جگہ دوسری روایت، یہ ابھی روایت پوری نہیں ہوئی، دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا، ذکر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا، احدہما الذاکر والثانی العالم، ان میں سے ایک ذاکر تھا اور دوسرا عالم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد، کہ عالم کی فضیلت عابد پر کفضلی علی ادناکم، آپ نے فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا آدمی پر، جیسے ایک نبی کی فضیلت ایک ادنا امتی پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عام لوگوں پر ہے، ایک عالم کی فضیلت عابد پر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اور ساری مخلوقات زمین میں ہوں یا آسمانوں میں ہوں، اور پرندے ہواؤں کے اندر اور پانیوں کے اندر مچھلیاں، یہ سب اس عالم کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں کہ جو خیر کو پھیلانے کے لیے لگا ہوا ہے، خیر کو سکھانے کے لیے، خیر کو پھیلانے کے لیے جو عالم لگا ہوا ہے اس کے لیے سب استغفار کر رہے ہیں۔ یہ تو استغفار ہو گیا، اب عالم کے پاس خزانہ کیا ہے؟ اتنی بڑی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو شان عطا فرمائی کہ ساری مخلوقات اس کے لیے دعائے خیر میں لگی ہے، ساری مخلوقات اس کے لیے استغفار میں لگی ہے، اس کے پاس خزانہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کو میں مکمل کرنے لگا ہوں، انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وورثوا العلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا کرتے، بلکہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ گویا کہ اس عالم کے پاس انبیاء کی وراثت میں سے ایک بہت بڑا خزانہ علم کا ہے، اس خزانے کی وجہ سے اس کی شان ہے، اس خزانے کی وجہ سے اس کی شان ہے کہ یہ دوسروں کے لیے ستارہ ہے، یہ دوسروں کے لیے رہبر ہے، یہ دوسروں کے لیے رہنما ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کے لیے ساری مخلوقات استغفار میں ہیں، جس کے لیے ساری مخلوقات دعائے خیر میں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت العالم، ایک عالم کی موت مصیبت لا تجبر، آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایسی مصیبت ہے کہ جس کی تلافی کوئی نہیں ہے، اور ایسا نقصان ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ ستارہ تھا جو بجھ گیا ہے، جو بے نور ہو گیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موت قبیلۃ ایسر من موت عالم، ایک پورے قبیلے کا مر جانا یہ زیادہ آسان ہے ایک عالم کے مرنے سے۔ گویا کہ ایک عالم کی موت ایک قبیلے کی موت کے برابر ہے، کہ عالم کے پہلے قدم سے لے کر اس کی موت تک کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کتنی شان بیان کی، پہلے قدم سے لے کر اس کی موت تک۔ اب جب ایک عالم دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، تو قبر میں اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اس عالم کی تو مغفرت ہو گئی۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم قبر میں جاتا ہے، دائیں ہاتھ کی 40 قبروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، بائیں ہاتھ 40 قبر والوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، آگے کی 40 قبروں کی بخشش کر دی جاتی ہے، اور پیچھے کی 40 قبروں کی بخشش کر دی جاتی ہے ایک عالم کے لیے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر بعض علماء کا انتقال ہوتا ہے، دنیا سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے قبرستان والوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کا نام نہیں جانتا؟ کس کو ان کا تعارف نہیں ہے؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، چونکہ بہت زیادہ مجاہدے کی زندگی اختیار کرنے والے تھے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، کبھی اپنی زبان پر حرام کوئی لقمہ، یہاں تک کہ مشتبہ لقمہ بھی نہیں رکھا،
پیٹ بھوکا رہنا برداشت کر لیا، مشتبہ مال کو استعمال نہیں کیا۔ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے کسی تعلق والے نے خواب میں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا احمد اتنی بڑی قربانیاں کیوں دیتے تھے، اتنے مجاہدے کیوں اختیار کرتے تھے، اتنی مشقت کیوں اٹھاتے تھے؟ میں نے عرض کیا اے اللہ صرف تیرے ڈر سے، آج کے اس ڈر سے کہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس ڈر سے میں سارا کچھ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے لیے سب کچھ کرتے تھے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ تیرے لیے سب کچھ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے احمد میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اور اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ ایشیا کا بڑا قبرستان ہے لاہور کے اندر چبرجی کے ساتھ، ایشیا کا بڑا قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قبرستان والوں کی بخشش کر دی۔ اور ان کے بعد کوئی 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، علم کا کام کر رہے تھے، اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے علم کے بحر تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہونے لگا انہوں نے اپنی ڈائری میں ایک وصیت لکھی اور اس وصیت کے اندر انہوں نے یہ خواب لکھا۔ یہی خواب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا خواب یہ تحریر کیا، تحریر کرنے کے بعد نیچے لکھا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے قبرستان میں دفن کر دینا، شاید اللہ تعالیٰ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کی وجہ سے میری بھی بخشش کر دے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تھا ان کی قبر سے خوشبو نکلے تھی، اور جب مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ان کی قبر سے بھی اسی طرح خوشبو نکلی۔ ایک عالم کی موت پر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ سارے قبرستان والوں کی بخشش کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب علماء کو کھڑا کرے گا، ابھی لوگوں کا حساب شروع نہیں ہوا، لوگ حساب کتاب کے لیے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقول اللہ عز وجل للعلماء، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن علماء سے فرمائے گا یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، انی لم اجعل فیکم علمی وحلمی الا وانا اريد ان اغفر لکم، اے علماء کی جماعت میں نے تمہیں اپنا علم اور اپنا حلم اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں تمہیں سزا دوں، بلکہ میں نے تمہیں اپنا علم اور حلم اس لیے دیا تھا کہ میں تمہیں معاف کر دوں، لہذا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، ولا ابالی، اور مجھے کو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لوگ حیران رہ جائیں گے، انگلیاں اپنی چبائیں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے کہ جن کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے تھے، جن کی طرف ہماری ہر وقت انگلیاں اٹھتی تھیں، جن پر ہماری زبانیں خاموش نہیں ہوتی تھیں، ہر وقت ان پر ہمارے تبصرے ہوتے تھے، ان کی غیبتیں ہوتی تھیں، ہر وقت ہم ان کو گھٹیا نظر، اتنا بڑا مقام لے گئے، آج یہ علماء اتنا بڑا مقام لے گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کو بلائے گا، عابد کو بھی عالم کو بھی، عابد کو بلائے گا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ پل صراط عبور کر اور جنت میں داخل ہو جا، اور جب عالم آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا قف، ٹھہر جا، اے عالم ٹھہر جاؤ، اشفع تشفع، تو سفارش کر تیری سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک ایک عالم اپنے تعلق والوں کی سفارش کرنا شروع کرے گا، اور لوگ آگے بڑھ بڑھ کر عالم کو کہیں گے حضرت میری بھی سفارش کر دیں، ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، حضرت میں نے آپ کو ایک مرتبہ راستہ بتایا تھا، حضرت میں نے آپ سے ایک مرتبہ مصافحہ کیا تھا، حضرت میں نے آپ کو ایک مرتبہ میں نے ہدیہ دیا تھا، حضرت ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ بیٹھا تھا، حضرت ایک مرتبہ میں آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے آیا تھا۔ اپنا احسان جتلائیں گے اور علماء سے کہیں گے کہ حضرت میری بھی سفارش کر دو اللہ تعالیٰ کے ہاں، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو شان دے گا۔ ہم لوگ آج علماء کو گھٹیا نظر سے نہ دیکھیں، یہ بظاہر گھٹیا نظر آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے درجے کے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے مقام کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ ان کی حیثیت کو پہچانیں، ان کے مقام کو پہچانیں، اور اگر ہم خود عالم نہیں بن سکے ہم اپنی اولاد کو عالم بنائیں، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، اپنی بچیوں کو حافظات بنائیں، اپنی بچیوں کو عالمات بنائیں، تاکہ ہم اپنے لیے کوئی بیج لگا جائیں، کوئی پودا لگا جائیں، کوئی پیچھے کوئی اپنی بخشش کا سامان کر جائیں۔
اگر کوئی آدمی اپنے بچے کو یا بچی کو عالمہ بنا کر چلا گیا، بچے کو عالم بنا کر چلا گیا، یہ قبر میں چلا جائے گا جب تک وہ بچہ یا بچی خیر کا کام کرتے رہیں گے اور ان کے ذریعے سے خیر پھیلتی رہے گی، اس کی قبر کے اندر ان کا اجر اور ثواب پہنچتا رہے گا، اگرچہ وہ ایصال ثواب کی نیت کریں یا نہ کریں، اس کی اولاد ایصال ثواب کی نیت کرے یا نہ کرے۔ بچہ خیر کا کام کرے گا، ادھر بچہ نماز پڑھے گا، ایصال ثواب کی نیت نہیں کی، اس نماز کا ثواب باپ کو قبر کے اندر، ادھر یہ بچے کو قرآن پڑھائے گا، ایصال ثواب کی نیت نہیں کی، اس بچے کے قرآن کے پڑھانے کا ثواب باپ کو قبر کے اندر، اور ادھر یہ لوگوں کو نماز پڑھائے گا، ایصال ثواب کی نیت نہیں کی، لوگوں کو نماز پڑھانے کا ثواب اس کی قبر کے اندر، یہ بیٹھ کر ذکر کرے گا، اس نے ایصال ثواب کی نیت نہیں کی، اس کے ذکر کا ثواب اس کے باپ کی قرآن اس قبر کے اندر، یہ قرآن کی تلاوت کرے، یہ ذکر کرے، یہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، یہ دعوت کا کام کرے، یہ دنیا میں پھرے، جہاں جہاں خیر اس کے ذریعے سے وجود میں آئے گی، اور یہ ایصال ثواب کی نیت نہ بھی کرے، اس کے باپ کی قبر کے اندر اس کی ساری خیروں کا ثواب اس کے باپ کی قبر میں جاتا رہے گا۔ کتنی بڑی تجارت ہے، کتنا بڑا سودا ہے۔ ہم اللہ کے ساتھ سودا کریں، اپنے بچوں کو عالم بنا کر، اپنی بچیوں کو عالمات بنا کر۔ اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغدو عالمن، آپ نے فرمایا یا تو عالم بن جاؤ، او متعلمن، یا دوسرے نمبر پر طالب علم بن جاؤ۔ اگر تم عالم بھی نہیں بن سکتے، طالب علم بھی نہیں بن سکتے، او مستمعن، پھر ایسا کام کرو کہ علماء کی بات کو غور سے سن لیا کرو۔ اگر یہ تینوں کام نہیں کر سکتے، نہ عالم بن سکتے ہو، نہ طالب علم بن سکتے ہو، نہ علماء کی مجلس تمہیں ملتی ہے، او محبن، پھر کم از کم اتنا کر لیا کرو، اپنے دلوں کے اندر علماء کی محبت رکھو، اپنے دلوں کے اندر علماء کی محبت رکھو۔ آپ نے فرمایا ان چار کے علاوہ پانچویں مت بننا، ولا تکن الخامسہ، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا پانچویں نہ بننا، فتہلک، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ پانچواں کون ہے؟ آپ نے فرمایا والخامسۃ ان تبغض العلم والعلماء، آپ نے فرمایا پانچواں یہ ہے کہ وہ علم یا علماء سے بغض رکھے، جو علم سے یا علماء سے بغض رکھے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی برباد ہو جائے گا، آخرت میں بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے یا تو عالم بنے، یا طالب علم بنے، یا علماء کی بات کو توجہ سے سنیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے خیر کو لیں۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے کہ کم از کم اپنے دلوں کو علماء سے صاف رکھیں۔ اگر ان کے اندر کوئی کوتاہی ہے، کوئی ان کے اندر برائی ہے، ان کو اپنی زبان پر مت لائیں، فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قیامت والے دن ہو سکتا ہے اللہ تمہارے سامنے عالم کو اس کی بخشش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ دے دیں، اور تمہاری اس برائی پر، غیبت پر اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈال دے۔ اس لیے ہم علماء کے بارے میں اپنی زبان کو بند کر لیں، ان سے محبت رکھیں، ان کا جتنا ہم سے ہو سکے مدارس کا تعاون کریں۔ مدارس کا تعاون کرنے سے یہ ہرگز ہم اپنی زبان پر یہ بات نہ لائیں، نہ اپنے دل میں کبھی یہ جذبہ لائیں کہ یہ مدرسے تو ہمارے پیسوں سے چلتے ہیں یا ہمارے تعاون سے چلتے ہیں۔ ہرگز نہیں، مدارس ہمارے پیسوں سے ہرگز نہیں چلتے، مساجد ہمارے پیسوں سے ہرگز نہیں چلتی، یہ اللہ کا کام ہے، یہ مساجد اللہ کے گھر ہیں، یہ مدارس اللہ کے دین کے قلعے ہیں۔ جب اللہ کے دین کے قلعے ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے چاہے کام لے لے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے ان کو آباد کر لے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لے، جیسے چاہے اللہ ان کی ضروریات کو پورا کر دے۔ بلکہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کر کے ہمیں تو ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ ان لوگوں نے میرا پیسہ قبول کر لیا، ان لوگوں نے مجھے تعاون کا حق دے دیا، تعاون کا موقع دے دیا۔ اگر یہ میرا تعاون نہ لیتے تو یہ کسی اور کے ذریعے سے یہ مدرسہ چل جاتا، کم از کم میرا 5-10 ہزار روپے لگ گیا، اور میرا بھی کم از کم اس دین کے پھیلنے میں میرا بھی کوئی حصہ پڑ گیا، کسی عالم یا عالمہ کے بننے میں کم از کم میرا بھی حصہ پڑ گیا، کسی خیر کے وجود میں میرا بھی کوئی نہ کوئی حصہ لگ گیا، کم از کم قیامت کے دن مجھے بھی ان علماء کے ساتھ کوئی نہ کوئی جگہ مل جائے گی۔ کبھی ہم دل میں یہ بات نہ لائیں کہ یہ مدارس ہمارے پیسے سے چل رہے ہیں،
یہ مساجد ہمارے تعاون سے چل رہی ہیں، یہ سب اللہ کا نظام ہے، یہ سب اللہ کا نظام ہے۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم کریں، ہم جس چیز کے مکلف ہیں ہم وہ کریں، جس چیز کے ہم مکلف ہیں، ہم مکلف اس بات کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ عالم بنو یا طالب علم بنو، یا بات کو غور سے سنو، یا کم از کم محبت رکھو، نفرت مت کرو، بغض مت رکھو، ان کا جتنا ہو سکے تعاون کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ کے سامنے چھوٹا سا ادارہ، یہ چھوٹے سے گاؤں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے کہاں سے کہاں پہنچا دیے۔ کبھی ہم لوگوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر اس طرح عالمات فاضلات یہاں سے نکلیں گی اور درس حدیث پڑھیں گی، بخاری اور مسلم اور ترمذی کا درس لیں گی، اور یہاں سے فاضلات یہاں سے نکل کر اور دوسرے شہروں میں جا کر کام کریں گی۔ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ محض اللہ کا آپ کے علاقے پر کرم ہوا ہے، فضل ہوا ہے۔ جس علاقے کے اندر ایسا کوئی مدرسہ بن جاتا ہے، اس علاقے کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے اپنے علم کا فیوز شروع ہو جاتا ہے۔ بچیوں کے اندر حیا اور بچیوں کے اندر پاک دامنی، بچیوں کے اندر علم کی تربیت، یہ ساری چیزیں خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے چند سالوں کے بعد ہمارے اس گاؤں کی کایا پلٹی ہوئی ہوگی اس مدرسے کی برکت سے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور اس کا فیض جاری اور ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔